يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یجاہدون فی سبیل اللہ. مل کے درود پڑھ لیں محمد علیہ محمد. تو گفتگو مختصر ہوگی، زیادہ لمبی بات تو کرنے کی عادت نہیں ہے، مگر میں جب دیکھتا ہوں کسی مسجد میں کہ لوگ کرسی پر نماز پڑھ رہے ہیں تو ان میں جو واقعاً مجبور ہیں وہ تو مجبور ہیں، لیکن کچھ لوگ شاید شوقیہ بھی کرسی رکھی تو ہم کرسی پر پڑھیں. آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ سجدے میں 7 اعضاء کا زمین پر لگنا واجب ہے. پیشانی، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے، دونوں پیر کے انگوٹھے. کرسی پہ کیسے ہو گئی ہے؟ گھر سے چل کے کیسے آئے؟ میں نے ہیوسٹن میں کم از کم 10-12 ماہ رمضان گزارے ہیں. 20-22 آدمی کرسیوں پہ ہوتے تھے، نماز کے وقت کرسی پہ ہیں. مگر جب افطار کے لیے دسترخوان بچھایا جاتا تھا تو وہ سب کے سب دسترخوان پہ ہوتے تھے. میں نے پوچھا بھائی آپ کے نماز میں آپ کے گھٹنے کام نہیں کرتے، افطار میں کام کرتے ہیں. درود پڑھ لیں محمد علیہ محمد پر. اچھا، اب اس اجتماع میں بچے بھی بیٹھے ہیں تو 1-2 باتیں بچوں کے لیے کروں. ہمارے علماء مجتہدین میں ایک بہت ہی بلند مرتبہ عالم ہے، یعنی عہد غیبت کے جتنے مجتہدین ہیں ان میں ایک شخص کو علامہ کہا جاتا ہے، اور وہ ہیں علامہ ہلی. چونکہ وہ ہر فن میں بہت ممتاز عالم دین تھے، فقہ میں، حدیث میں، تفسیر میں، علم کلام میں، مناظرے میں انتہائی بلند. 9 برس کی عمر میں مجتہد ہو گئے تھے. 9 برس کی عمر میں مجتہد ہو گئے تھے. علامہ ہلی، یہ وہ ان کا تذکرہ کسی وقت کروں گا. اس وقت علامہ ہلی کی بات ہو رہی ہے. 9 برس کی عمر میں مجتہد ہو گئے تھے. اچھا، 9 برس کا بچہ تو بچہ ہوتا ہے. ائمہ معصومین کے علاوہ جتنے بچے ہیں وہ بچے ہیں، چاہے بعد میں مجتہد بن کے ہوں. تو ایک جگہ بہت سے بچے کوشش کر رہے تھے چڑیا پکڑنے کی. چڑیاں آ رہی تھیں، ان کو لوگ دانے ڈال لیتے ہیں. بچے کوشش کر رہے تھے کسی چڑیا کو پکڑ لیں، کوئی نہیں پکڑ پا رہا تھا. جب بڑھتے تھے تو چڑیا بھاگ جاتی تھی. علامہ ہلی دیکھتے رہے. اس کے بعد انہوں نے اپنا مامہ اتارا اور یوں چڑیا کے اوپر گرا اور چڑیا پکڑ لی. درود پڑھنے محمد والے. تو جب کوئی بچہ جاتا تھا اس کو چڑیا سے دیکھ لیتی تھی کہ ایک آدمی آ رہا ہے، بھاگ جاتی تھی. مگر اس نے امامے کو نہیں دیکھا، اس نے اماں یوں گیا اور یوں گر گیا، وہ چڑیا پکڑ لی. ایک قصہ ان کے بچپن کا اور ہے. مجتہد تھے اور یہ سب جانتے ہیں. نماز قرآن میں کچھ سجدے واجب ہیں اور وہ 4 ہیں. حامیم سجدہ، الف لام میم سجدہ،
سورہ نجم اور سورہ اقرا، ان کے سجدے واجب ہیں، اور اسی لیے یہ سورہ نماز میں نہیں پڑھے جا سکتے۔ ان سجدوں کو جو سنے گا اس پر بھی واجب ہے، جو پڑھے گا اس پر بھی واجب، لیکن واجب ہوتی ہیں چیزیں بالغ ہونے کے بعد، بس ہے نہیں بات، کوئی بھی چیز واجب ہوتی ہے، نماز، روزہ، سجدے سب واجب ہوتے ہیں بالغ ہونے کے بعد۔ بچے تو شرارت کرتے ہی ہیں، انہوں نے کوئی شرارت کی کسی دن تو ابا نے ان کو دوڑایا کہ پکڑیں گے، ماریں گے ان کو۔ اب یہ آگے جا رہے ہیں، ابا پیچھے چل رہے ہیں، اب ذرا یہ چھوٹے ہیں، ابا بڑے جوان ہیں، تو انہوں نے محسوس کیا کہ ابا مجھے پکڑ لیں گے۔ جیسے ہی محسوس کیا کہ ابا مجھے پکڑ لیں گے، فوراً سجدے والی آیت پڑھ دی۔ اس میں اجتہاد یہ تھا کہ میں تو نابالغ ہوں، مجھ پر تو سجدہ واجب نہیں ہے، ابا پر تو سجدہ واجب ہو جائے گا۔ انہوں نے سجدے والی آیت پڑھی اور ابا سجدے میں گئے اور یہ اپنی جان بچا کے گھروان ہو گئے۔ درود پڑھ لیں محمد وعلی محمد۔ اب ان کی جوانی کا ایک واقعہ بڑا دلچسپ ہے، اور عہد حاضر کے جوانوں کے لیے اس میں بہت پیغام ہے۔ پہلے ایک حدیث بیان کر دوں، چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی۔ توحید کے بارے میں ایک فرمان ہے، علیکم بے دین العجوز، تمہارے لیے وہ بڑھیا کا دین بھی کافی ہے۔ لوگوں نے پوچھا بڑھیا کا دین کیسے؟ امام نے فرمایا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے اللہ کے بارے میں بحث کر رہے تھے، ان سے بحث سمجھ نہیں رہی تھی، تو بڑھیا نے پوچھا کہ تم لوگ کیا بحث کر رہے ہو؟ کہ ہم اللہ کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، کہ لاؤ میرے ساتھ آؤ۔ گھر لے گئی، اس گھر میں چرخہ تھا، اس چرخے کو چلاتی تھی، کہ بیٹھو یہاں بیٹھو، تو اس کے بعد اس نے چرخہ چلانا شروع کیا، جب تک ہاتھ چلتا رہا چرخہ چلتا رہا، بعد میں سے ہاتھ روک دیا، چرخہ رک دیا۔ اس سے پوچھا تم نے دیکھا کہ جب تک میں گھما رہی تھی چرخہ چل رہا تھا، اور جب میں نے ہاتھ روک لیا تو چرخہ رک گیا؟ ہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ایک چرخہ بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتا تو یہ کائنات کا چرخہ کیسے چل سکتا؟ تو اتنا تصور کافی ہے کہ اس کائنات میں ایک ہے جو نظام حیات کو چلا رہا ہے۔ درود پڑھ لیں محمد وعلی محمد۔ کسی بھی لمبی بحث کے بغیر بس یہ کافی، یہ کائنات ہے تو اس کا رب ہے، اس کائنات کا چرخہ چل رہا ہے تو کوئی چلا رہا ہے۔ اسی مناسبت سے علامہ ہلی کے زمانے کی بات، علامہ ہلی کے زمانے میں بغداد میں ہر قسم کے علماء کا اجتماع تھا، فلاسفر بھی تھے اور ہر قسم کے علمی شعبے کے لوگ تھے، تو انہیں بہت سارے ملحدین جمع ہو گئے تھے، اللہ کے منکر، زندیق ملحد جو آپ کہہ رہے ہیں، اللہ کے منکر بہت جمع ہو گئے تھے۔ ان لوگوں کو بڑا غرور تھا کہ ہمارے پاس ایسے سوالات ہیں کوئی جواب دے نہیں سکتا۔ طے یہ پایا کہ بھئی علامہ ہلی کو بلایا جائے، جس اس زمانے میں سب سے مشہور عالم تھے، اتنے مقدس تھے اور آل محمد کی بارگاہ میں اتنے مقبول ہیں کہ انشاءاللہ خدا ہم سب کو بار بار زیارت نصیب کرائے نجف اشرف کی۔ تو مولا کائنات کے حرم مقدس میں جس عالم کی قبر ہے وہ علامہ ہلی ہیں۔ درود پڑھ لیں محمد علیہ وسلم۔ علم اعتبار سے بہت ہی بلند انسان، غیر معمولی بلند انسان تھے۔ تو ان فلاسفہ نے طے کیا کہ بھئی ان کو بلاتے ہیں، ان سے سوال کریں گے۔ ان کا خیال بھائی کہ علماء جو ہیں وہ چھوٹی موٹی باتیں بیانتے ہیں، ہمارے پیچیدہ سوالات کہاں جواب دیں گے وہ۔ دعوت دی گئی ان کو، دن اور وقت طے ہو گیا۔ علامہ ہلی عادی تھے وقت کی پابندی کے، مگر اس دن انہوں نے جان بوجھ کے خوب تاخیر کی، خوب تاخیر کی۔ 10 بجے کا وقت طے ہوا تھا تو وہ 1 بجے پہنچے۔ اب سب پریشان، سب نے شکوہ بھی کیا کہ جناب کیسی بات ہے، آپ اتنے بڑے عالم، وقت کا کچھ آپ کو خیال نہیں، 10 بجے سے آپ کا انتظار ہو رہا، آپ 1 بجے تشریف لائے۔ مثلا یہ 10 اور 1 کا لفظ ہے، انہوں نے تاخیر بہت کی۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ جناب آپ نے بہت تاخیر کر دی، ہم لوگ کب سے انتظار کر رہے ہیں۔ کہنے ہاں بھائی یہ بات تو ہے، مگر میری ایک مجبوری تھی،
مجبوری کیا تھی؟ مجبوری یہ تھی کہ میں جس علاقے سے آ رہا ہوں میرے راستے میں ایک دریا تھا، اور کوئی مجھے راستہ سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں، دریا کیسے پار کروں، یہاں کیسے پہنچوں۔ بڑی دیر سے میں سوچتا رہا، میں کھڑا ہو گیا دریا کے کنارے، تو میں نے دیکھا کچھ تختے خود بخود گرنا شروع ہوئے، اس کے بعد کچھ کینیں خود بخود گرنا شروع ہوئیں، اس کے بعد کچھ ہتھوڑیاں گرنا شروع ہوئیں، پھر یہ ہتھوڑیاں خود بخود چلنے لگیں، اور ہتھوڑیوں نے ان کیلوں کو تختوں میں جوڑنا شروع کیا، اور بہت دیر تک یہ ہتھوڑیاں خود بخود چلتی رہیں، کیلوں کو جوڑتی رہیں، تختے میں جڑتے رہے، یہاں تک کشتی تیار ہو گئی۔ تو میں نے سوچا بھئی کشتی تیار ہو گئی، اب کیا کروں؟ دیکھا یہ کشتی خود بخود دریا میں اتر گئی، میں نے کہا بھئی میں بیٹھ جاؤں، پھر وہ کشتی خود بخود چل پڑی، اس نے یہاں پہنچا دیا۔ تو چونکہ اس کام میں مجھے بہت وقت لگا، تختے گرے، پھر ہتھوڑیاں گریں، پھر کیلیں گریں، پھر ہتھوڑیوں نے کیلوں کو جوڑنا شروع کیا، تختے جڑے، کشتی بنی، پھر کشتی دریا میں خود بخود اتری اور اس نے خود بخود یہاں پہنچا دیا۔ یہ سن کر سب ہنسنے لگے کہ جناب کیسی بات کر رہے ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں آپ دنیا کے سب سے بڑے عالم دین ہیں، لیکن آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں، کبھی ہو سکتا ہے تختے خود بخود آسمان سے گر پڑیں، کیلیں خود بخود گرنا شروع ہو جائیں، ہتھوڑیاں خود بخود گرنا شروع ہو جائیں، اور یہ ہتھوڑیاں خود بخود کیلوں کو جوڑنا شروع کریں، یہاں تک کہ تختوں کے جوڑنے سے کشتی بن جائے، اور کشتی خود بخود دریا میں اتر جائے اور خود بخود چل کے آپ کو پہنچاتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے؟ اچھا، ایک کشتی بغیر بنانے کے والے کی نہیں بن سکتی؟ نہیں صاحب، بالکل نہیں بن سکتی۔ اچھا، تو ایک کشتی بغیر بنانے والے کی نہیں بن سکتی، یہ پوری کائنات بغیر بنانے والے کیسے بن گئی؟ درود پڑھیں محمد علیہ محمد۔ سارے جو فلاسفہ جماعتیں کہیں جناب آپ نے تمہارے سارے سوالات ختم کر دیے، ہم تو بہت دیر سے بیٹھے تھے کہ آپ سے یہ پوچھیں گے یہ پوچھیں گے یہ پوچھیں گے، مگر آپ نے چٹکی بجاتے ہوئے مسئلہ حل کر دیا کہ جب ایک کشتی نہیں بن سکتی تو یہ پوری کائنات کیسے بن گئی؟ درود پڑھ لیں محمد علیہ محمد۔ کائنات پر غور رب کو پہچاننے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ یہ آفتاب اس کی تمازت، یہ ماہتاب اس کے خون کی، یہ ستارے ان کی چمک، یہ پھول ان کی مہک، یہ پھل ان کی مٹھاس، یہ سبزہ اس کی شادابی، یہ روز و شب کا نظام، بارش کا نزول، یہ سب اعلان کر رہے ہیں کہ کوئی ذات ہے جو اس نظام کو چلانے والی، وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ درود پڑھ لیں محمد علیہ محمد پر۔ تو یہ ان کی علمی قابلیت تھی، انہوں نے بہت ہی سمپل سے مثال کے ذریعے سے ان کے سارے سوالات کو ختم کر دیا کہ وہی بات جو چھٹے امام نے کہی تھی، علیکم بذات العجوز، یہ بڑھیا کی بات کہ چرخہ چل رہا ہے تو کوئی چرخہ چلانے والا ہے، چلانے والا نہ ہوگا چرخہ رک جائے گا۔ تو کائنات کا چرخہ بھی چلانے والے سے چل رہا ہے، اگر وہ نہیں چلے گا تو نہیں چلے گا۔ تو پانچویں امام کا لقب ہے امام باقر العلم۔ درود پڑھ لیں محمد علیہ وسلم۔ اور اگر چاند ہو گیا تو آج کی شب ان کی ولادت باسعادت کی شب ہوگی، یکم رجب 57 ہجری، 7 اور 5 12، تو ولادت ہے 57 ہجری اور شہادت ہے 114 ہجری، 1 اور 14، کتنی مناسبت ہے؟ ولادت 57 ہجری 12، 5 اور 7 12، شہادت 114 ہجری 1 اور 14۔ یہ واحد شخصیت ہیں جن کی ماں بھی جناب سیدہ کی اولاد اور جن کے والد بھی سیدہ کی اولاد۔ میں نے اکثر مکاتب کے مدرسوں میں بچوں سے پوچھا کہ بتاؤ وہ کون سا امام ہے جس کے نانا بھی امام دادا بھی امام؟ وہ کون سے امام ہیں جن کے نانا بھی امام دادا بھی امام؟ تو جو بچے سمجھدار تھے انہوں نے کہا کہ جناب یہ 5ویں امام ہیں جن کے دادا امام حسین علیہ السلام اور نانا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔
چونکہ امام حسن کی بیٹی جناب فاطمہ سے شادی ہوئی چوتھے امام کی، اور اس سے امام محمد باقر دنیا میں تشریف لائے۔ تو اس طرح یہ واحد امام ہیں جن کے دادا بھی امام ہیں اور جن کے نانا بھی امام ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے دادا بھی امام ہو اور نانا بھی امام ہو۔ تو ولادت وسعادت یکم رجب 57 ہجری، اور شہادت 7 صفر 7 جمادی ثانی 114 ہجری۔ عمر مبارک بھی 57 سال، 7 اور 5 12 درود پڑھ لیں محمد علیہ محمد پر۔ جس طرح مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے یہ کہا جاتا ہے اور صحیح کہا جاتا ہے کہ اول ہاشمین من ہاشمین، وہ پہلے خاندان بنی ہاشم کے پہلے وہ شخص ہیں جن کے باپ بھی جناب ہاشم کی اولاد اور جن کی ماں بھی جناب ہاشم کی اولاد۔ کائنات میں مرتبہ تو سب سے بڑا خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ان کے باپ عبداللہ، یہ تو ظاہر ہے کہ جناب ہاشم کے پوتے ہیں، مگر ماں آمنہ بنت وہب۔ تو یہ مولا جو ہے وہ پہلی شخصیت ہیں کہ جن کے باپ بھی ہاشم کی اولاد جناب ابو طالب، ہاشم بن عبد المطلب بن ابو طالب بن علی، تو ان کے باپ بھی ہاشم کی اولاد اور ان کی ماں بھی ہاشم کی اولاد، فاطمہ بنت اسد ابن ہاشم۔ تو اس طرح مولا کائنات کے لیے بات کہی جاتی ہے کہ اول ہاشمین من ہاشمین، وہ پہلے ہاشمی ہیں کہ جن کے ماں باپ دونوں ہاشمی تھے۔ اسی طرح 5ویں امام کے لیے اول فاطمیین من فاطمیین، وہ پہلی شخصیت جناب فاطمہ کی اولاد ہیں جن کے ماں بھی جناب فاطمہ کی اولاد اور جن کے باپ بھی فاطمہ کی اولاد۔ درود پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ غیر معمولی عرصے حکومت ہے، غیر معمولی دور ہے جس میں امام نے زندگی گزاری ہے۔ ہمارے بعض علماء مجتہدین کہتے ہیں کہ ائمہ طاہرین میں مولا کے بعد ائمہ طاہرین میں جن کے احادیث ہم تک پہنچی ہیں ان میں سب سے فصیح اور بلیغ ارشادات 5ویں امام کے ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ ارشادات تو چھٹے امام کے ہیں، مگر سب سے زیادہ فصاحت اور بلاغت سے بھرے ہوئے ارشادات مولا کے بعد جو ہوتے تھے وہ امام محمد باقر علیہ السلام کے ہوتے تھے۔ آپ ہی کے دور میں بنی امیہ کا اقتدار ختم ہونا شروع ہوا اور چھٹے امام کے دور میں مکمل خاتمہ ہوا۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں ہماری فقہ جعفری کہی جاتی ہے، بزرگوں کو تو معلوم ہے، بچوں کے لیے بتا رہا ہوں۔ فقہ جعفری یہ فقہ آل محمد ہے، فقہ پیغمبر ہے، فقہ علی ہے، فقہ حسن ہے، فقہ حسین ہے، فقہ سجاد ہے، فقہ باقر ہے، مگر فقہ جعفری ہے۔ اسے کہ چھٹے امام کا زمانہ سن 114 ہجری سے سن 148 ہجری تک 34 برس کا عرصہ، نہیں جب 5ویں امام شہید ہو گئے تو منصب میں امامت شروع ہوا چھٹے امام کا۔ اس 34 برس میں چونکہ بنی امیہ اور بنی عباس آپس میں ٹکرا رہے تھے، ایک حکومت بچانے کی فکر میں تھا، دوسرا حکومت چھیننے کی فکر تھا، اور غلبہ حاصل ہوتا جا رہا تھا بنی عباس کو۔ تو اس طرح چونکہ یہ دونوں حکومت کے کشمکش میں مبتلا تھے، اور بنی عباس نے تو اعلان بھی یہ کیا تھا کہ بنی امیہ دشمن دین ہے، ہم ان سے حکومت چھینیں گے، آل محمد کو پیش کریں گے۔ چونکہ ان کا یہ اعلان تھا کہ ہم بنی امیہ سے حکومت چھین کر بنی آل محمد کو پیش کریں گے، اس لوگوں نے ہر جگہ ساتھ دیا۔ سب جانتے تھے بھئی آل رسول کا حق ہے، رسول کے بعد آل رسول کا حق ہونا چاہیے۔ تو جنہوں نے سلوگن دیا اس کے بنا پر ہر جگہ کے لوگ اٹھے کہ بنی امیہ کو ختم کرو، بنی عباس کو لے آؤ تاکہ بنی عباس آل محمد کی حکومت کو قائم کریں۔ لیکن ظاہر ہے وہ ایک سیاسی نعرہ تھا، اور اکثر سیاسی نعرے آپ جانتے ہیں کیسے ہوتے ہیں۔ لیکن سیاسی نعرہ تھا، اس کی بقا کے لیے وہ لوگ بنی عباس
لوگوں کو امام تک آنے سے روک نہیں سکتے تھے۔ بنی امیہ کی حکومت تو ویسے ختم ہو رہی تھی، اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ لوگوں کو آل محمد تک آنے سے روک نہیں سکتے تھے، اور بنی عباس چونکہ آل محمد کے نام ہی پر حکومت چھین رہے تھے، اس لیے وہ ان کو روک نہیں سکتے تھے۔ تو اس بنا پر چھٹے امام کو سب سے زیادہ آزادی ملی اپنے علوم کی نشر و اشاعت کی، اور اسی لیے اتنے زیادہ علاقوں سے اب جب لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ ہم آزادی سے امام تک پہنچ سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بنی امیہ کی رکاوٹ ختم ہوگی، ان کی کمزوری کی بنا پر بنی عباس نہیں روک سکتے، اس لیے کہ آل محمد کے نام پر حکومت حاصل کر رہے ہیں۔ لوگوں کو جب پتہ چلا کہ اب ہم اس وقت آل محمد کی بارگاہ میں حاضر ہو سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو ہر علاقے سے لوگ آنا شروع، ہر علاقے سے، جتنے علاقے تھے، سمجھیے فلسطین کا علاقہ ہے، لبنان کا علاقہ ہے، شام کا علاقہ ہے، اردن کا علاقہ ہے، جہاں جہاں کے لوگ تھے سب جوق در جوق امام کی خدمت میں آنے لگے، یہاں تک کہ امام کے شاگردوں کی تعداد 40,000 بیان کی جاتی، ان میں 4,000 تو علماء تھے جو اپنے اپنے علاقوں سے آتے تھے، امام سے کسب فیض کرتے تھے اور اپنے علاقے میں جا کر لوگوں کو علمی باتیں بتاتے۔ جب لوگوں کو علمی باتیں بتاتے تھے، لوگ پوچھتے بھائی اتنی اچھی باتیں کہاں سے حاصل کی؟ تو ہر شخص کہتا تھا قال الامام جعفر صادق، یہ بات ہم سے جعفر صادق نے کہی ہے۔ تو ایک گاؤں گاؤں، بستی بستی، قریہ قریہ، شہر شہر، اتنا نام گونجا چھٹے امام کا کہ اس فقہ کا نام فقہ جعفری قرار پا گیا۔ درود پڑھ لے محمد وعلی محمد۔ ورنہ یہ ہر امام کے فقہ یہی ہے۔ تو پانچویں امام کا دور شروع ہوتا ہے چوتھے امام کی شہادت سے۔ چوتھے امام کی شہادت جو ہے وہ سن 95 ہجری، سن 95 ہجری میں چوتھے امام شہید ہوئے، اس وقت سے پانچویں امام کا دور شروع ہوا۔ لیکن ابتدا میں وہ آسانی نہیں تھی جو بعد میں حاصل ہوئی، کیونکہ اس وقت تک بنی امیہ کا اقتدار بڑا مسلط تھا، مگر امامی کے زمانے میں بنی عباس کی تحریک شروع ہوئی تو لوگوں نے آہستہ آہستہ محسوس کیا کہ ہم امام کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ چوتھے امام کا دور کتنا سخت تھا اس کا اندازہ کیجیے کہ کوئی شخص امام کے گھر نہیں پہنچ سکتا تھا دین حاصل کرنے کے لیے۔ کچھ لوگ تعزیت کے لیے ضرور جاتے تھے مگر دین حاصل کرنے کے لیے لوگ نہیں آ سکتے تھے۔ تو امام کو جو باتیں کرنی تھیں وہ دعا کی شکل میں کہیں۔ اسے اگر آپ صحیفہ کاملہ دیکھیں تو اس میں دعا کے علاوہ بہت سے علمی مطالب کا تذکرہ موجود ہے۔ تو چوتھے امام کا دور ختم ہوا، پانچویں امام کا دور شروع ہوا۔ تو شروع میں وہ بھی سختیاں وہی تھیں، زیادہ لوگ امام کے پاس نہیں آ سکتے تھے، مگر جب بنی امیہ کا اقتدار کمزور ہونے لگا تو لوگ آنا شروع ہوئے۔ برادران سنت میں امام مالک خاص شاگرد ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کے۔ یوں تو ان کے بہت سارے شاگرد ہیں مگر امام مالک خاص طور سے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ مالکی فرقہ اگرچہ اہل سنت ہے مگر ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں۔ 4 اہل سنت کے فرقے ہیں نا، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ ان مالکی وہ ہیں جو ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں۔ اس لیے ہم لوگ جب حج کے لیے جاتے تھے مکے میں زیادہ زحمت نہیں ہوتی تھی، اس سے کہ افریقہ کے بیشتر ممالک میں مالکی لوگ ہیں، وہ ہماری طرح ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں، سب جگہ نہیں استعمال کرتے مگر ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس سے جب صف میں کھڑے ہیں، مالکی لوگ بھی کھڑے ہیں، ہم بھی کھڑے ہو گئے تو کوئی پتہ نہیں چلتا تھا اور شرطیں تنگ نہیں کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ وہاں پر پتھر کا فرش ہے اور اس پر سب نے سجدہ جائز کر دیا، تو اس سے ہم لوگ بھی سجدہ پتھر پہ کرتے تھے، وہ بھی پتھر پہ کرتے تھے، کوئی شناخت نہیں ہوتی تھی، اس سے متبوع کو ہم لوگوں کو ستانے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ تو امام مالک خاص شاگرد ہیں پانچویں امام کے۔ ایک بات اور پیش نظر رکھیں کہ سرکار دو عالم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی آیت نازل ہوئی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی اور اپنے صاحب امر کی، تو جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے جو پہلے امام کے ظاہر بھی ہیں امام سنسان کے، اور انہی سے حدیث کے ساتھ ہم لوگ پڑھتے ہیں، انہی کی سند ہے، ان جابر ابن عبداللہ انصاری ان فاطمہ الزہرا۔ جابر نے پیغمبر سے کہا کہ اللہ کے رسول عرفنا اللہ فعبدناہ وعرفناک فاطعناک،
ہم نے اللہ کو پہچانا اور اس کی عبادت کی، آپ کو بحیثیت رسول پہچانا اور آپ کی اطاعت کی۔ فمن هم اولو الامر الذین فرض اللہ علینا طاعتهم، وہ کون لوگ ہیں جن کے اطاعت کو اللہ نے ہم پر فرض قرار دیا؟ اولو الامر کون ہے؟ یہ وہ حدیث ہے جو ہمارے یہاں موجود ہے، اہل سنت کی بہت مشہور کتاب غایۃ المرام میں موجود ہے، اور اسی حدیث کے اندر 12 اماموں کا نام تصریح کے ساتھ موجود ہے۔ درود پڑھ لیں محمد علیہ وسلم۔ تو جابر نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ہم نے اللہ کو پہچانا، اس کی عبادت کی، آپ کو بحیثیت رسول پہچانا، آپ کی عبادت کی، آپ کی اطاعت کی۔ فمن هم اولو الامر الذین فرض اللہ علینا طاعتهم، وہ اولو الامر کون ہیں جن کی اطاعت کو اللہ نے ہم پر فرض قرار دیا؟ تو فرمایا سرکار دو عالم نے، ہم خلفائی و اوصیائی، اولهم علی ثم الحسن ثم الحسین ثم علی ابن الحسین ثم محمد ابن علی۔ یہاں پہنچ کر رک گئے اور فرمایا اے جابر، یہ میرے جو 5ویں جانشین ہوں گے محمد ابن علی، ان کا لقب باقر ہے، اور تم ان سے ملاقات کرو گے، اور جب ان سے ملاقات کرنا تو میرا سلام پہنچا دینا۔ یعنی امام پنجم وہ ہیں جنہیں خود پیغمبر نے اپنا سلام بھیجا ہے، تو اگر ہم اپنا امام کو علیہ السلام کہتے ہیں تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ جس کو خود پیغمبر نے سلام کیا ہم اس کو کہتے ہیں علیہ السلام۔ درود پڑھ لیں محمد علیہ محمد والے۔ چنانچہ جابر اگرچہ بوڑھے ہو چکے تھے، ظاہر ہے کہ جابر وہ راوی ہیں، وہ صحابی رسول کے جنہوں نے 7 معصوموں کا زمانہ پایا، 14 معصومین میں سے جس شخص نے 7 معصوموں کا زمانہ پایا ہے وہ جناب جابر ہیں۔ پیغمبر سے لے کے 5 امام تک 7 معصوم ہیں۔ جب جابر مدینے میں تلاش کرتے، نابینا ہو گئے تھے شاید، یا آنکھیں بہرحال کمزور ہو چکے تھے، اتنے بوڑھے انسان تھے، پیغمبر کے زمانے میں جوان تھے، تو 5 امام تک کتنے بوڑھے ہو چکے ہوں گے؟ تو تقریباً ان کی بینائی کمزور ہو چکی، محلے میں لوگ سے پوچھتے تھے کہاں ہے وہ جن تک مجھے سلام پہنچانا ہے سرکار دو عالم؟ تو لوگوں نے پہنچایا، امام کی خدمت میں پہنچے، پیشانی کا بوسہ لیا، سینہ اقدس کا بوسہ لیا اور پیغمبر کا سلام پہنچایا۔ تو امام نے فرمایا کائنات کا بہترین درود و سلام ہو سرکار دو عالم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو امام کی زندگی غیر معمولی ہے۔ امام کی زندگی کا ایک واقعہ ہے، اور اسے بیان کر کے میرا خیال ہے کہ زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینی چاہیے، کچھ سوالات کسی کے ذہن میں ہوتے پیش کریں گے۔ اور بڑا اچھا سوال ہے، بڑا اچھا واقعہ ہے۔ ائمہ طاہرین نے جب محسوس کیا تھا کہ حالات اب اتنے سخت نہیں ہیں، تو وہ سفر کرتے تھے، اور کوفے میں بہت آنا ہوتا تھا۔ اسی لیے آپ انشاءاللہ جائیں گے زیارتوں کے لیے تو کوفے میں بہت سے ائمہ کے مصلی نظر آئیں گے۔ مسجد کوفہ یہاں ہے، اور تھوڑے فاصلے مسجد سیلا، دونوں میں ائمہ کے نام کے مصلی موجود ہیں، چونکہ یہ لوگ آتے تھے یہاں نماز پڑھتے تھے۔ تو 5ویں امام بھی ایک مناسبت سے کسی سفر میں جا رہے تھے، کوفے جا رہے تھے یا کہیں اور جا رہے تھے، دوران راہ امام نے دیکھا کہ راستے میں ایک پہاڑی ہے، اس پر ایک بہت بڑا محل ہے، اور لوگ بڑی تعداد میں اس پہاڑی کی طرف جا رہے ہیں، ہر طرف ایک ازدحام۔ امام نے جو لوگ نے ساتھ تھے کہا کہ ذرا دریافت کرو کیا ماجرا ہے، اتنی بڑی تعداد میں لوگ کس لیے جا رہے ہیں؟ جس کو بھیجا تھا وہ گیا، واپس آ کے اس نے کہا کہ یہاں پر اس محل میں ایک پادری رہتا ہے جو سارے عیسائیوں کا سردار ہے، سارے پادریوں کا سردار ہے، اور سال میں صرف 1 دن لوگوں سے ملاقات کرتا ہے، سال میں 1 دن ملاقات کرتا ہے، یعنی اتنا معتبر ہے کہ ساری دنیا اس کی خلقت زیارت کے لیے آج کا انتظار کرتی۔ آج وہی دن ہے، اس سے ہر طرف جہاں جہاں سے لوگ موجود ہیں، وہ عیسائی اور پادری اور سب چلے آ رہے ہیں۔ امام نے فرمایا چلو ہم بھی چلتے ہیں۔ امام تشریف لے گئے، تو جو لوگ امام کو پہچانتے تھے بڑے معزز طریقے سے اس پادری سے بالکل قریب پہنچایا، بٹھایا۔ پادری اتنا بوڑھا تھا کہ اس کی پلکیں لٹک چکی تھیں، اس نے رومال سے پلکوں کو باندھ رکھا تھا،
وہ آیا تو اس نے عقابی نگاہوں سے سب کو یوں دیکھا، سب اس کے جاننے والے تھے، سارے پادری جہاں جہاں سے آئے تھے سب اس کے جاننے والے تھے۔ اس نے امام کو دیکھا تو سوال کیا، امنا او من امت مسلمہ، آپ کا تعلق ہم سے ہے یا امت مسلمہ سے ہے؟ فرمایا من امت مسلمہ، میں امت مسلمہ سے ہوں۔ پھر پوچھا امن علمائہم ام من جہالہم، آپ ان کے علماء میں سے ہیں یا جاہلوں میں سے ہیں؟ جو جواب ہے اس میں ہم جیسے سب لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ امام روئے زمین کے سب سے بڑے عالم، مگر نہیں کہا کہ میں عالم ہوں۔ اس نے سوال کیا کہ من علمائہم ام من جہالہم، آپ اس کے علماء میں سے ہیں یا جاہلوں میں سے؟ کہا لست من جہالہم، جاہل نہیں ہے۔ علم کا دعویٰ کرنا غلط ہے۔ درود پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ امام نے اپنے عمل سے سمجھایا دعوی علم مت کرو، تو امام نے کہا کہ لست من جہالہم، جاہل نہیں ہوں۔ اس نے کہا کہ میں کچھ پوچھوں یا آپ مجھ سے پوچھیں گے؟ ظاہر ہے کہ جتنے لوگ آتے تھے اس سے کچھ پوچھتے تھے، تو میں آپ سے پوچھوں یا مجھ سے پوچھیں گے؟ امام نے کہا آپ مجھ سے پوچھیں۔ کیا شان ہے۔ اس نے پھر مجمع کو اس میں دیکھا، کہا زندگی میں پہلا موقع ہے کسی نے مجھ سے کہا کہ آپ مجھ سے پوچھئے، ورنہ سارے آتے ہیں مجھ سے طلب کرنے کے لیے۔ درود پڑھ لیں محمد علیہ محمد۔ آپ مجھ سے پوچھیں گے یا میں آپ سے پوچھوں؟ کیا نہیں، آپ پوچھیں۔ سب کو نگاہ کی کہ دیکھو بھائی زندگی پہلا موقع ہے کہ مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ مجھ سے پوچھیں۔ اس نے پھر بہت سارے سوالات کیے، مگر آپ کا وقت زیادہ نہیں لینا ہے، 2 سوال پیش کروں۔ اس نے کہا کہ دیکھیے آپ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ انسان جنت میں کھائے گا پیے گا مگر نہ پیشاب کی ضرورت پیش آئے گی نہ پخانے کی، کیا اس کی کوئی مثال دنیا میں ہے؟ فرمایا ہاں ہے۔ وہ کیا مثال ہے؟ فرمایا بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے، 4 مہینے کے بعد اس میں جان آ جاتی ہے، وہیں اس کو غذا ملتی ہے، مگر اس کے باوجود نہ کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے نہ پیشاب کی ضرورت پیش آتی ہے، اور نہ ماں کا پیٹ جو ہے وہ پخانہ بن جائے گا۔ درود پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ یہ آخری فقرہ میرا تھا۔ امام نے فرمایا کہ بچہ ماں کے شکم میں 4 مہینے میں جان پڑ جاتی ہے، اس کو غذا ملتی ہے، لیکن نہ پیشاب کی ضرورت پڑتی ہے نہ پیشاب پخانے کی ضرورت کرنے۔ آپ نے صحیح کہا۔ پھر اور بڑا سا سوالات کیے، میں سارے سوالات نہیں لے جانا چاہتا۔ اس نے آخر میں کہا کہ میں آپ سے ایک ایسا سوال کروں گا جو غیر معمولی سوال ہو۔ اس نے تکبر کا اظہار بھی کیا، ایک غیر معمولی سوال کروں۔ امام نے فرمایا کہ پوچھیے۔ کہا یہ بتائیے وہ کون سے 2 بھائی ہیں جڑواں، ایک دن پیدا ہوئے، ایک ہی دن دنیا سے گئے، مگر انتقال کے وقت ایک کی عمر 150 سال اور دوسرے کی صرف 50 سال؟ کیسے ہو سکتا؟ اس کا خیال تھا کہ مشکل ترین سوال ہے، اسے کوئی جواب دے نہیں سکتا کہ 2 بھائی جڑواں ایک دن پیدا ہوئے، اتفاقاً انتقال بھی ایک دن ہوا، مگر اس میں ایک کی عمر 150 سال، دوسرے کی صرف 50 سال۔ مجمع حیرات ہے، ہاں بھائی یہ کیسے ہو سکتا؟ امام نے فرمایا وہ جناب عزیر ان کے بھائی عزیز ہیں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جناب عزیر ہیں نبی اور ان کے بھائی عزیز ہیں۔ یہ 2 بھائی تھے۔ قرآن میں جناب عزیر کا تذکرہ سورہ بقرہ میں موجود ہے کہ جناب عزیر ایک بستی سے گزرے، دیکھا بالکل تباہ ہو چکی، تو بے ساختہ تعجب کے طور پر زبان سے نکلا انا یحیی ھذا اللہ بعد موتہا، ارے اتنی ویران تباہ شدہ بستی کو اللہ کب زندہ کرے گا؟ قرآن کے الفاظ ہیں اذ مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا فقال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا۔ جناب عزیر ایک بستی سے گزرے جو بالکل تباہ ہو چکی تھی، کہنے لگے ارے اس بستی کو اللہ کب زندہ کرے گا؟
فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے ان کو 100 سال کے لیے موت دے دی۔ ثم بعثہ، پھر اٹھایا۔ قال کم لبثت، کتنے دن یہاں مردہ پڑے رہے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، یا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ قال بل لبثت 100 عام، تم یہاں 100 سال پڑے رہے ہو۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، دیکھو اپنے کھانے پانی کو، اس میں بدبو بھی نہیں پیتا۔ وانظر الی حمارک، اور جس سواری پر آئے تھے اسے دیکھو، ریزہ ریزہ ہو چکی ہے، گل سڑ کے ختم ہو چکی ہے، کچھ نہیں بچا۔ اس میں قدرت کا ایک اعلان بھی تھا کہ دیکھو ہم جس چیز کو چاہیں جیسا چاہیں باقی رکھیں، کھانا پانی 100 برس میں بدبو نہیں پیدا ہوئی، جس سواری پر آئے تھے وہ ریزہ ریزہ ہو گئی۔ منظر اللہ ہمارے کا، اپنی سواری کو دیکھو، اس کی حالت کیا ہے؟ بالکل ریزہ ریزہ ہو چکی۔ کہا اب ہم تمہیں اٹھا دیں، ہم نے تمہیں اٹھایا، اب ان کو اٹھاتے ہیں۔ حکم قدرت سے اس جانور گدھے کے جو ذرات جہاں بکھر گئے تھے، ذرات جڑنا شروع ہوئے، ہڈیاں بنی، ہڈیوں پر گوشت چڑھا، پھر کھال چڑھی۔ ارشاد ہوا کہ دیکھو جس طرح ہم نے اس وقت اس گدھے کو زندہ کیا ہے، قیامت پر ہر انسان کو یوں ہی اٹھا دیں گے۔ اب یہاں اہل ولا کے لیے ایک بات کہہ دوں، کوئی غیر محرم نہیں ہے نا؟ درود پڑھ لیں محمد علیہ وسلم۔ جناب عزیر اللہ کے نبی ہیں، جس سواری پر آئے تھے اس کا نام ہے گدھا۔ 100 برس تک گدھا نبی کے برابر میں سوتا رہا، مگر جب اللہ نے اٹھایا تو نبی نبی رہا، گدھا گدھا رہا۔ تو کہیں کسی نبی کے پہلے میں کسی کو سنا دینے سے اس کی حالت نہیں بدلے گی۔ درود پڑھ لیں محمد علیہ وسلم۔ جب امام نے بتایا کہ دیکھو عزیر کی زندگی میں سے 100 سال گھٹ گئے تھے، 35 سال کی عمر میں اللہ نے موت دی تھی، جب اٹھے تو 35 سال کے تھے، 15 سال زندہ رہے۔ وفات کے بعد ان کی عمر دیکھنے میں 50 سال، اور ان کے بھائی کی عمر 150 سال، چونکہ ان کے 100 سال گھٹ گئے اس موت کی بنا پر جو اللہ نے ان پر طاری کر دی تھی۔ تو اس طرح اللہ نے بتایا کہ دیکھو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی ساتھ پیدا ہوں، ایک ہی ساتھ مریں، مگر ایک کی عمر کچھ اور ہو، دوسرے کی کچھ اور ہو۔ درود پڑھ لیں محمد علیہ وسلم۔ جب امام نے یہ جواب دیا تو وہ اس نے کہا کہ ہیں آپ نے تو کہا تھا کہ لست من جہالہم، میں عالم نہیں ہوں، یعنی میں نے نہیں کہا تو عالم نہیں ہوں، میں نے کہا تو جاہل نہیں۔ پھر اس کے بعد اس نے مجمع کو خواہ خواہ کے کہ دیکھو جب تک یہ ذات موجود ہے کوئی مجھ سے سوال نہ کرے، اس سے کہ روئے زمین پر جو سب سے بڑا عالم ہے وہ محمد باقر علیہ السلام کے ذات کرام۔ تو ائمہ طاہرین کے یہ علمی جہاد ہر دور میں جاری رہے۔ جہاد بالسیف تو یا مولا نے کیا یا پھر سرکار قائم عالم محمد امام زمانہ جل فرج اور شریف تشریف لائے، جس کے لیے اقبال نے بجا طور پر کہا کہ دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت، دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت، ہو جس کی نگہ زلزلہ عالم افکار۔ سرکار دو عالم کی تصریح بھی ہے، تائید بھی ہے، پیشن گوئی بھی ہے۔ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، یہ زمین جو ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، عدل و انصاف سے جو پورا کرنے والا ہے وہ کون ہے؟ قائم عالم محمد امام زمانہ جلا فرج و شریف۔ لیکن ائمہ طاہرین نے اپنے اپنے دور میں اس جہاد کو جاری رکھا ہے، علمی جہاد، فکری جہاد، قلم کا جہاد، زبان کا جہاد، کیونکہ جہاد کی بہت قسمیں ہیں۔ الجہاد بالسیف، تلوار سے جہاد مولا نے کیا ہے اور آخری حجت کریں گے۔ جہاد بالقلم، قلم کے ذریعے جہاد، کہ انسان اگر قوت رکھتا ہے کچھ لکھنے کی تو اس طاقت کو استعمال کرے حق کے دفاع کے لیے، باطل کے سرکوبی کے لیے۔ جہاد باللسان، زبان کے ذریعے جہاد، کہ جہاں تک ہو سکے پیغام حق کو پہنچاتے رہیں، بچوں کو بھی سنبھالیں،
جوانوں کو بھی سنبھالیں، خاص طور اس دور میں جب یہ چھوٹی سی مشین نے سب کو برباد کیا ہوا۔ اس چھوٹی مشین میں گڑبڑ باتیں بہت ہیں، نسل نو کو بچانے کی کوشش کیجیے گا، توجہ رکھیے گا کہ آپ کے بچے ان گڑبڑ باتوں کو نہ سیکھیں، بلکہ اس میں سے قرآن سیکھیں، حدیث سیکھیں، صحیفہ کاملہ سیکھیں، توضیح المسائل سیکھیں، آل محمد کے فرامین سیکھیں۔ ہر امام کے ارشادات اس میں موجود ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جناب اس میں چھٹے امام کو کوئی ارشاد نہیں ہے، ساتویں امام کو ارشاد نہیں ہے، آٹھویں امام کو ارشاد نہیں ہے، ہر امام کا ارشاد ہے۔ ضرورت ہے اس سے صحیح استعمال کی۔ اس مشین کا اچھا استعمال بھی ہے، برا استعمال بھی ہے۔ جس طرح چاقو صاحب کسی کو سیب کاٹ کے کھلا دے یا کسی کو زخمی کر، دونوں مصرف ہو سکتے ہیں نا۔ تو اس مشین کا بھی دونوں استعمال ہو سکتا ہے، اچھی باتیں سیکھنا یا بری باتیں سیکھنا۔ کوشش کریں آپ کے بچوں میں شوق پیدا ہو اس میں سے اچھی باتیں سیکھنے کا، ان میں نفرت پیدا ہو ان بری باتوں سے، اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ اس کا طریقہ یہ کہ اپنے بچوں کو اپنے سے قریب کریں، اپنے سے قریب کریں۔ کم از کم ہفتے میں ایک دن جو چھٹی کا ہوتا ہے، بچوں کو بلائیں، بٹھائیں، سمجھائیں، ان کے ذہنوں میں جو سوالات ہوں ان کو سوالات کا تشفی بخش جواب دیں، کیونکہ سوالات تو پیدا ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، ہر فرقے کے لوگ وہاں ہیں، ہر مکتب فکر کے لوگ ہیں، بہت سے سوالات ان کے ذہن میں آئیں گے۔ اگر آپ ہفتے میں ایک دن اپنے بچوں کو اپنے ساتھ بٹھائیں گے، ان کے ذہنوں کو پڑھیں گے، تو ان کے جو سوالات پیدا ہوتے ہیں آپ ان کا تشفی بخش جواب دے دیں گے۔ بچوں کو ان کے سوالات کا تشفی بخش جواب مل جائے تو قیامت کے لیے آپ کے بچے رہیں گے، اور تشفی بخش جواب نہ ملے بکھر جائے گے۔ آج کل جو سوشل میڈیا نے ایک آفت اٹھائی ہوئی ہے، اس میں ہر قسم کی باتیں، ہر الا بلا کو لوگ جو ہے ڈال دیتے ہیں، چونکہ ہر ایک کے ہاتھ میں مشین ہے، جو چاہو اس میں جمع کیا، بٹن دبایا، ساری دنیا پہنچ گئی۔ یہ ایک عجیب چیز ہے، اس میں اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے۔ تو اس لیے اپنی نسل نو کو برائیوں سے بچانا، اچھائی کی طرف راغب کرنا، یہ آپ کا جہاد ہے۔ یہ آپ کا جہاد اس وقت تک رہے گا جب تک کہ سرکار قائم آل محمد امام زمانہ تشریف نہیں لاتے۔ تو جس نے اس زمانے میں اپنے آپ کو تیار کیا ہوگا وہی حقدار ہوگا کہ جب امام پکانے تو لبیک کہہ سکے۔ اس سے زیادہ بات نہ کروں، لوگ کہیں کہ بھائی بہت باتیں کرتے ہیں، درود پڑھ لیں محمد علیہ وسلم۔ تو اگر کوئی سوال ہو تو کر لیں تاکہ بات بہت زیادہ نہ ہو جائے۔ المہدی، بہت خوب۔ میں نے جو سوال کیا تھا علامہ مجلسی کے بارے میں کیا خیال کہ وہ علامہ تھے؟ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ ایک غیر معمول عالم دین ہے، اسے بہت قریب کے عہد کے ہیں۔ وہ علامہ ہلی کے بہت بات کے ہیں۔ ان کا سن وفات خوب ہے 1111۔ ان کے بارے میں کہ علامہ تھے کچھ لوگ؟ میں عرض کروں آپ سے، بات پوری نہیں ہوئی۔ جب لکھیں گے وہ سن وفات 4 دفعے ایک لکھ دیے، 1111 ان کے سن وفات ہیں۔ اور علامہ ہلی کا سن وفات شاید سن 700 کچھ ہے۔ تو علامہ مجلسی سن 1111 کے ہیں، علامہ ہلی سن 700 کچھ کے ہیں۔ علامہ مجلسی ایک غیر معمولی عالم دین ہے۔ وہ ہلا کے تھے، یہ ایران کے ہیں، یعنی ایران کے ہیں۔ وہ عراق کے تھے، یہ ایران کے ہیں۔ علامہ مجلسی جب بڑے عالم ہوئے اور پڑھ لکھ کے آمادہ ہوئے کام کر، تو انہوں نے اپنا مشن بنایا۔ ظاہر آج سے 300 ساڑھے 300 برس پہلے کی بات ہے۔ مشن بنایا کہ جہاں جہاں آل محمد کی کوئی تعلیمات، کوئی حدیث موجود ہوگی، میں اس کو اکٹھا کروں گا، جمع کروں گا۔ اس کے انہوں نے بستی بستی، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں سفر کیا۔ ہر گاؤں میں جاتے تھے، پوچھتے تھے کیا کسی کے پاس آل محمد کی کوئی حدیث ہے؟ لوگ بیان کرتے ہیں بھئی میرے پاس حدیث ہے۔ پوچھتے کیسے، تم نے کہاں سے سنی؟ کہتے ہیں میں نے فلاں سنی۔ اور انہوں نے کس سے سنی تھی؟ انہوں نے فلاں سنی تھی۔ اس طرح وہ ایک ایک بستی میں جاتے تھے، اور جس کے پاس بھی آل محمد کی کوئی حدیث موجود ہو اس کو نقل کرتے تھے۔ اس طرح ان کی ایک کتاب بہار الانوار ایک کتاب ہے، اس کے 110 جلد ہیں، پڑھنا مشکل ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی ان کی کتابیں ہیں۔ میرات العقول کی کتاب ہے، بہت ہی شاندار کتاب ہے، 25 جلد ہے اس کی، جس میں انہوں نے احادیث کے سلسلے میں تحقیقات کی۔ بہار الانوار میں تو حدیثیں جمع کی ہیں،
مگر میرات العقول کی وہ کتاب ہے، اس میں انہوں نے حدیثوں کی تحقیق کی ہے۔ اس کے علاوہ ان کا حیات القلوب ہے اور دوسری کتابیں بہت زیادہ ہیں، ان کی کتنی زیادہ ہیں کہ ہم لوگ پڑھ نہیں پاتے۔ تو وہ عالم ایسے تھے جنہوں نے اچھی عمر میں اللہ نے ان کو دی تھی، شاید 85 86 87 کچھ ایسی عمر تھی، 90 کے قریب تھے۔ ساری زندگی مشن یہ رہا کہ میں ایک ایک گاؤں میں جاؤں گا، جس کے پاس بھی آل محمد کا کوئی فرمان موجود ہوگا میں لکھوں گا تاکہ بعد والے اس سے فیض حاصل کر سکیں۔ چنانچہ ان کی جو 110 جلدوں کے بحر الانوار ہے، اس میں ہر موضوع پر بہترین ارشادات موجود ہیں، انسان کی پیدائش سے لے کے قبر میں جانے تک، اور قبر سے لے کے برزخ تک، اور برزخ سے محشر تک، اور محشر سے لے کے جنت یا جہنم میں جانے تک۔ درود پڑھ لیں محمد علیہ۔ جی اس بندے نے سوال کیا تھا امام سے کہ آپ جاہلوں میں سے یا عالموں میں سے، جو آپ نے عربی عبارت پڑھی تھی اس کا ترجمہ صحیح سے سمجھ نہیں آیا، دوبارہ بتا دیں۔ امام نے اس سے پوچھا ام من علمائہم ام من جہالہم، آپ ان کے علماء میں سے ہیں یا ان کے جاہلوں میں سے ہیں؟ علماء عالم کی جمع، جہال جاہل کی جمع۔ اور امام کا جواب کیا تھا اس کی بات؟ تو امام نے فرمایا لست من جہالہم، میں ان کے جاہلوں میں سے نہیں ہوں، میں ان کے جاہلوں میں سے نہیں ہوں۔ نہ جاہلوں میں سے نہیں، مطلب مسلمانوں کے جاہلوں میں سے نہیں، یعنی دعوی علم نہیں کیا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ امام نے دعوی علم نہیں کیا، کہا کہ جاہل نہیں ہوں۔ جی اور کوئی صاحب کوئی بات پوچھیں ورنہ دعا کریں اور چلیں۔ ہاں پہلے جو یہ سب سے بڑا لقب تھا علامہ کا، علامہ کا، تو وہ اس ٹائم کے جو مجتہد تھے ان کے ساتھ بھی علامہ کہتے تھے۔ فقہاء اور مجتہدین میں سے عہد غیبہ سے، امام کے عہد غیبہ سے لے کے آج تک صرف دو کے ساتھ علامہ کا لفظ ہوتا ہے، ایک علامہ ہلی 700 ہجری میں ہے، اور ایک علامہ مجلسی۔ چونکہ ان لوگوں کی خدمات غیر معمولی تھیں۔ علامہ ہلی ہر شعبے علم میں، حدیث، تفسیر، علم کلام، مناظرہ، آپ دیکھیں ان کی کتاب ہے الفین، 2000 الفین کے معنی 2000، انہوں نے 2000 دلیلیں جمع کی ہیں مولا کائنات کی خلافت بلا فصل۔ تو ایک وہ چونکہ ان کے ہر شعبے میں ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں، ان کو علامہ کہا گیا ہے، اور دوسرے علامہ مجلسی جنہوں نے حدیث پر اتنا زیادہ کام کیا ہے جتنا کسی نے نہیں کیا تھا، اس سے ان کا لقب علامہ قرار پایا۔ ابھی تو علامہ فیملی نیم ہو گیا ہے، اگر والد علامہ تھا تو بیٹا بھی علامہ ہی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا، بڑے بڑے لقب حجت الاسلام اور دوسرا لقب۔ اصل میں وہ تو ایک الگ سمپل ہے، جو لوگ پڑھنے جاتے ہیں اگر ابتدائی تعلیم مکمل کی ہے تو اسے قطر اسلام لکھے جاتے ہیں، کچھ درمیانے درجے کے عالم ہو گئے تو حجت الاسلام لکھتے ہیں، پھر جب وہ درس پڑھانے لگتے ہیں تو حجت الاسلام المسلمین لکھے جاتے ہیں، پھر وہ بہت بڑے دروس دینے لگتے ہیں تو آیت اللہ لکھے جاتے ہیں، اور جب سب سے بڑے ہو جاتے ہیں آیت اللہ العظمیٰ لکھے جاتے ہیں۔ اور کوئی بات کوئی پوچھنا چاہتا ہوں پوچھ سکتا ہوں، ورنہ دعا کی جائے، بہت باتیں ہو گئی۔ درود پڑھ لیں محمد علیہ محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ الہی و سیدی و مولائی، خداوندہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، پنجتین پاک ائمہ طاہرین 14 معصوم کے صدقے میں تمام حاضرین کو ان کی جملہ حاجات میں کامیابی عطا فرما۔ اس آبادی میں جتنے مومنین مومنات زندگی گزار ہیں سب کے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہماری مساجد اور بارگاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے جوانان جنہوں نے آج کے اس درس کا اہتمام کیا ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ المہدی ایجوکیشن سوسائٹی جو اس پروگرام کو برسہ برس سے چلا رہی ہے، ان کے تمام ارکان کو اپنی نعمتوں، رحمتوں، سعادتوں سے مالا مال فرما۔ یہ جو کوشش کر رہے ہیں دین کی تبلیغ کے سلسلے میں، ان کی کوشش میں ان کو کامیابی عطا فرما۔ میرے مالک تمام حاضرین فردن فردن ان کو جملہ حاجات میں کامیابی عطا فرما۔ ان بچوں کا مستقبل روشن قرار دینا، انہیں آل محمد کا فرما بردار بنانا، انہیں باکمال بنانا، حسین ابن علی کا عزادار بنانا، ہماری مساجد میں بارگاہوں کی حفاظت فرمانا، دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمانا۔ اے میرے مالک سرکار قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، جنت البقیع کی تعمیر نو کے اسباب فراہم فرما، ہم سب کو اس کی زیارت کا شرف عطا فرما، روز محشر محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے تمام حاضرین کے جملہ مرحومین کے لیے۔ الفاتحہ۔